بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ پہلا سوال اپنی جگہ پر ایک مہم سوال ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنی کاروباری زندگی میں، سفروں میں اور گھروں میں رہتے ہوئے بھی کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جب موزہ پہنے طہارت کے ساتھ، یعنی وضو کرنے کے بعد جب ہم پاک صاف وضو نہ ٹوٹا وضو باقی ہو اور اس وقت پہنے، تو یہ ہمارا 3 دن سفر میں چلے گا اور 1 دن گھر پہ رہتے ہوئے یا اپنی بستی میں رہتے ہوئے چلے گا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم یہاں 1 دن سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا 24 گھنٹہ مراد ہے؟ جیسے کہ 24 گھنٹے کا رات و دن ملا کے ہوتا ہے، اس لیے کہ یوم و لیلہ کا تذکرہ ہے، 1 رات 1 دن، تو 24 گھنٹہ مراد ہے۔ اور اگر 24 گھنٹہ مراد ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مقصد ہے؟ کیا جب ہم وضو کے وقت مسح کر لیں اس کے بعد سے، یا کہ پہننے کے موزہ پہننے کے وقت سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اشکال ہو، جیسے ہمارے بھائی کو ہے کہ موزہ جس وقت پہنا اسی وقت سے وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سے 24 گھنٹہ شمار کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موزہ پہننے کے بعد جب دوبارہ وضو کیا، یعنی دوبارہ وضو کیا اور مسح کیا، اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اسی کا وضو نہ ٹوٹے 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ تک بھی، تو گویا کہ یہ 12 گھنٹہ اس میں سے لیس ہو جائے گا، جس وقت وہ وضو دوبارہ مسح کرے گا وضو کر کے، اس وقت سے شروعات ہوگی۔ یہ ان کا سوال ہے کہ 24 گھنٹہ ہے تو 24 گھنٹے کی شروعات کہاں سے مانی جائے گی؟ اسی طرح سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اگر 11 بجے کرتے ہیں تو 11 بجے ہی ختم ہوگا، یا کہ 11 بجے جب ہم دوبارہ مسح 11 بجے ہم 4 بجے کرتے ہوں مسح دوبارہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد سے، تو اس وقت سے شروع ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو سمجھایا۔ اور اسی طرح سے کہنا یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی سوال ان کا ہے کہ موزے کے کس حصے پر مسح کرنا چاہیے، کس حصے پر مسح کرنا چاہیے، ہم اس کو بتائیں گے۔ لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر موزے کے نیچے مسح کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اوپر سے مسح کیا ہے، اور اگر ایک حدیث میں آیا کہ اگر یہی عقل کی بات کی جائے تو نیچے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اوپر سے کیا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں نیچے سے منع ہی کیا جاتا ہے، لیکن کیا مسح کرنے میں کنارے کنارے سے بھی کیا جائے اور پیچھے سے بھی، یعنی موزہ جیسے پہنا ہوا ہے تو اوپر سے کیا، ادھر سے بھی کریں ادھر سے بھی کریں اور پیچھے سے بھی کر لیں، یعنی پیر نیچے والے حصے کو چھوڑ کر کے، کیا یہ سب مراد ہے؟ یعنی اس میں وہ تفصیل چاہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ کیا شکل صورت ہے مسح کرنے کی، اور کب سے مسح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم سب کو بھی پیش آ سکتی ہے اور آتی ہے، اور یہ اشکال ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے پاس بھی ہو، بہت سے لوگوں کے پاس کہ ایسے کیسے ہے اور کہاں کہاں کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس میں آپ کو ایک تفصیلی جواب بتا دیتے ہیں، تاکہ موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں سارے شبہات جو ہیں ختم ہو جائیں کہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آگے سے پیچھے سے کب سے شروعات ہے۔ تو ہم آئیے جواب دینا چاہتے ہیں، یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ تو یعنی موزہ پہننا تو صاحب معلوم ہے کہ وضو کرنے کے بعد طہارت کی حالت میں تبھی موزہ پہنے گا، تبھی اس پر حکم جاری ہوگا، اور موزہ اور اگر وضو کیا وضو ٹوٹ گیا پھر پہن لیا تو موزے کا حکم کچھ بھی نہیں ہے، موزہ نکال کر کے وضو کرنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے طہارت کے بعد، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، یا وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹا اور باقی تھا،
اس وقت آپ نے پہنا. مثال کوئی ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو باہر جانا ہے, وضو اس کا باقی ہے, اس وقت موزہ پہنتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد, تو اس وقت کہاں سے اس کی شروعات ہوگی؟ تو صحیح یہ ہے کہ اس میں اس کی شروعات وہاں سے ہوگی جہاں سے وہ مسح کرنا دوبارہ شروع کرتا ہے. یعنی پہلی بار وضو کر کے پہنا تھا, اس کے بعد جب مسح کرنا کا وقت آتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے, جیسے عصر کی نماز کا وقت آیا اور اس وقت اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوا تھا, لیکن مغرب کی نماز کے وقت اس کو ضرورت پڑی وضو کرنے کی, وضو ٹوٹ چکا تھا, تو اس وقت سے جب مسح کرے گا اس کے بعد سے وقت کا شمار ہوگا. اور اس میں ایک طرح کی راحت بھی ہے. اس کی وجہ ہم بتائیں گے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں. تو حقیقتاً آدمی کے پہننے کے وقت سے نہیں شروعات ہوتی ہے, بلکہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد مسح کرتا ہے, دوبارہ جب وضو کرتا ہے اس وقت سے اس کے وقت کی شروعات ہوتی ہے مسح کرنے کی. آپ نے پوچھا کہ مسح کیسے کرنا چاہیے, تو یہ بھی ہم بتا دیں کہ مسح کہاں اور کیسے کرنا چاہیے. تو پہلے حقیقت یہ ہے مسح کے بارے میں, دونوں ہاتھوں کو پانی میں, یعنی پانی لگا ہونا چاہیے, اس میں پانی لگا رہے, اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو, ہر ایک ہاتھ کو اپنے داہنے کو داہنے پر, بائیں کو بائیں پر, بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پر, اور انگلیوں سے شروع کریں, یعنی پیر کی انگلیوں کے ساتھ سے شروع کریں, ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سے, اور پھر ان دونوں کو کہاں تک لے جائیں جہاں آپ کا یہ حصہ پیر کا ختم ہو کر کے ٹخنا آ جاتا ہے, ساق بلکہ پنڈلی آ جاتی ہے, اس پنڈلی تک اس کو جہاں تک موزہ پہنے اس تک کھینچ کے لے جائیے, یوں کر کے ایسے کھینچ کر کے یہاں تک لے جائیں انگلیوں کے ذریعے سے. اور انگلیوں میں مراد یہ نہیں کہ آپ یہاں سے نہیں لگا, اگر یہاں سے بھی لگا لیتے ہیں, ایسے لگا لیتے ہیں, ایسے لگا لیتے ہیں, بس یہ ہے کہ اس میں ہر شکل جائے درست ہو سکتی ہے, لیکن ایسے یہ ہے کہ ایسے کھینچ کے لائیں اور یہاں تک پہنچائیں. اور انگلی جب مسح کریں تو انگلیوں کو ایسے جوڑ کے نہیں, ایسے کھلی رکھ کے کریں, جیسے انگلیاں کھلی رکھ کے ایسے کھینچیں اور یہاں تک پہنچا دیں. اور یہ بھی جان لیں کہ اس کو 2 بار 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ہم چہرہ دھلتے ہیں یا ہاتھ دھلتے ہیں, 1 بار بھی 2 بار بھی 3 بار بھی, اس سے زیادہ نہیں دھلنا چاہیے. اور اگر ایک ہی بار میں دھلنے سے پورا ہاتھ بھیگ جاتا ہے تو دوبارہ کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے. لیکن نہیں بھیگتا تو دوبارہ کر لیں, 6 بارہ کر لیں, لیکن اس کے بعد بار بار کرتے ہیں یہ منع ہے 3 بار کے بعد. لیکن مسح کے سلسلے میں یہ ایک ہی بار ہے, یعنی مسح کو نہیں کہ آپ 1 بار کر لیے پھر سے دوبارہ کریں, پھر سے 6 بارہ کریں, ایسا نہیں ہے, ایک ہی بار کیا جانا چاہیے. اور مسح اوپر کے حصے میں کیا جاتا ہے, جیسا کہ سوال میں بھی پوچھا آپ نے بتایا ہے, لیکن کہتے ہیں مسح کے اوپر کے حصے میں کیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو اوپر کے حصے میں تو اوپر ہی کے حصے میں گزارے گا. اب اوپر کے حصے میں گزارے گا تو آپ کے سوال میں تھا کیا داہنی طرف بھی گزار لے گا, اس لیے کہ داہنے نیچے سے تو اوپر ہی ہے وہ, اور بائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے بھی ایسے گزارے گا, اس لیے کہ نیچے سے بغل والا حصہ تو نیچے سے اوپر ہوتا ہے, اور ایڑی کی طرف بھی حصہ ہوتا ہے. آپ کے سوال میں یہ بھی اشکال ہے, تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اپنے پیروں کے اوپر سے گزار کر کے پنڈلیوں تک پہنچا دینا, بس یہیں ختم ہو جاتا ہے. اور داہنے کی طرف پھر سے گھمانا اور بائیں کی طرف سے پھر سے گھمانا اور پیچھے بھی لا کر کے پیر سے پوچھ کے جانا, یہ پورے موزے کو جتنا نیچے کے اوپر ہے سب پہ ہاتھ گھمانا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صرف پیروں کے اوپر سے ایسے کھینچ کر کے آپ کو اوپر لانا چاہیے. ایک بات اسی طرح سے ایک بات اور بھی سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ دونوں مسح کرتے وقت داہنے کو داہنے پر اور بائیں کو بائیں پر ایک ساتھ کرنا چاہیے. آپ نے ہاتھ میں پانی لیا, بھگا لیا ہے, پھر داہنے کو داہنے پیر پہ کھینچ لیجئے, بائیں کو بائیں پیر پر کھینچ لیجئے. لیکن اس میں ایک شکل ہم نے دیکھی بھی ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں, ایک پیر پکڑے اور دونوں ہاتھوں سے یوں اوپر سے اور سب سائیڈ سے بھی گزارتے ہوئے لاتے ہیں پیر کو, جیسے پیر کو اس میں سمیٹ لیتے ہوں اور کھینچ کے لاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ میں کرتا ہے, بائیں ہاتھ سے بائیں میں کرنا چاہیے, جیسے کہ, اور ایک ہی وقت میں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو آپ کر لیں
اس کے بعد پھر لائیں بایاں کریں، صحیح طریقے کی اکٹھا کریں، لیکن اگر کبھی آپ سے آگے پیچھے ہو جاتا تو اس میں کچھ حرج تو نہیں ہے، لیکن سنت کا طریقہ وہی ہے۔ جیسے کہ کانوں میں آپ مسح کرتے ہیں تو ایک ساتھ دونوں کانوں میں کرتے ہیں، نہ کہ ایک کان کر لیں پھر ایک کان کر لیں، سر کا مسح کرتے ہیں ایسے، اور ایسے کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں، تو اسی طرح سے پیروں پر مسح بھی موزے کی شکل میں کرنا چاہیے۔ اب بالفرض اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں کام کرتا ہے یا کہیں کسی چیز کے اٹھانے میں یا پکڑنے میں مصروف ہے، جیسے آدمی کمزور ہو، کسی طرح سے ٹیک لگا کے رہتا ہو، یا کہ اس کا ہاتھ اس وقت خالی نہیں رہتا ہے، تو ایک ہاتھ سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کی یہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے دائیں اور بائیں کی جو بات کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، نہ کوئی فتویٰ اس میں آیا ہوا کہ ہاں دائیں اور بائیں اور پیچھے سے بھی کرنا چاہیے، لہذا دائیں بائیں پیچھے سے بچنا چاہیے۔ ایک بات کیا رہ جاتی ہے، آپ نے پوچھا کہ نیچے سے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اوپر سے کرنے کا حکم آیا ہوا، لیکن اوپر کرنے کا حق ہے، تو صحیح بات یہی ہے کہ اوپر سے حکم آیا، حدیث میں آیا کہ اگر زیادہ اچھا نظر آتا ہے کہ نیچے سے، اس لیے کہ آدمی ہاتھ پیر دھلتا ہے تو اس کے جو اوساخ ہوتے ہیں، کچڑے ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے یا کوئی چیز صاف ہو جاتی ہے، لیکن پیر میں تو اوپر سے نہیں نیچے ہی سے لگتا ہے عام طور سے، چلتے پھرتے میں تو آپ کا پیر ہی نیچے رہتا ہے، اسے ہونا چاہیے، لیکن حدیث میں کہا گیا ہے کہ اوپر سے کرو۔ تو جب حدیث میں کہا گیا ہے تو یہ ایک حکم ہے جو یعنی باقاعدہ عبادتی حکم ہے، آپ کو اس میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے جس کو مناسب سمجھا وہ بتایا اور وہی کرنا چاہیے۔ ویسے بھی عقلی طور پر اگر سوچئے تو پیر میں جو کچرا لگا رہتا ہے یا مٹی لگی رہتی ہے، اگر آپ اس میں ہاتھ گیلا ایسے گزار دیں اور وہ لگا ہوا ہو تو وہ ہو سکتا ہے دھول ان کی وجہ سے اور بھی بڑھ جائے، کیچڑ نما ہو جائے اور داغدار ہو جائے، تو بہتر تھے کہ اس کو نہ چھوا جائے۔ اس لیے کہ پیروں کے بارے میں آپ نے حدیثوں میں یہ سنا ہوگا کہ جن صحابیات نے پوچھا کہ ہم دور سے آتے ہیں اور ہمارے راستے میں کہیں کہیں خشک کیا ہوا پیخانہ، خشک شدہ پیخانہ پڑا رہتا ہے یا کچرا ایسا گندگی پڑی رہتی ہے جو سوکھ چکی ہے، ہم ادھر سے گزرتے ہیں، ہمارے کپڑے اس سے ٹکرا جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے بعد پھر پاک صاف زمین نہیں ملتی ہے؟ کہا نہیں ملتی ہے ہر جگہ، اس لیے کہ وادی سے قریب آ جائیں گے تب تو پاک صاف زمین رہے گی ہی، لیکن مدینہ کا تصور کیجئے جس میں دور سے دوسرے محلوں سے لوگ گزرتے ہوں اور اس محلے اس محلے کے بیچ میں فاصلہ ہو، جہاں رات میں اس وقت پیخانہ پیشاب کرتے ہوں یا دن کے اندر کہیں دور سے جاتے ہوں بیٹھ جاتے ہوں تو وہ تو رہے گا ہی۔ تو آپ نے بتایا کہ جب اس کے بعد پاک زمین ہوتی ہے تو وہ اس کو صاف کر دیتی ہے، یعنی مٹی کا لگنا بھی زمین سے زمین پر پیر میں یہ پاک زمین پہ گزرنے سے صاف ہو جاتا ہے، جسے جوتے صاف ہو جاتے ہیں، جیسے اور بھی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، اور زمین مٹی سے صفائی بھی کی جاتی ہے تو آپ صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا مٹی کو یہ سوچ کر کہ نیچے سے گرد و غبار لگ جاتا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے گندگی، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کی صفائی کے لیے تو زمین ہی کافی ہے، لہذا اوپر سے مسح کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، لہذا عبادتاً یہ حکم ہے تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور بھی مسح کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسح کرنے کی کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں، جسے مسح کی بات آپ نے پوچھی تفصیل سے لکھنے کے لیے کہنے کے لیے، تو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ مسح کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ طہارت کے حالت میں پہنا گیا ہو، جیسے ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ وضو کر رہے تھے، ایک صحابی آپ کو پانی دے رہے تھے، اور جب وہ پیروں کے دھلنے کا وقت آیا تو وہ جھکے کہ آپ کا موزہ نکال دیں، تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نے پیروں کو اس میں حالت طہارت میں داخل کیا ہے، تو جب حالت طہارت میں پیر اس میں گئے ہوئے ہیں تو اس کی طہارت ابھی باقی ہے، موزے کے اوپر اس کا حکم آ جاتا ہے مسح کرنے کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بذات خود جس کو پہنا جاتا ہے، یعنی موزہ کو چاہے وہ چمڑے کا ہو یا ایک ہی موٹے کپڑے کا ہو، تو یہ یا اون کا ہو یا اسی اور طرح سے جس میں پیر کو چھپایا جاتا ہے، علماء کا اختلاف ہے اس کے سلسلے میں، لیکن زیادہ راجح مسلک یہی ہے کہ ہر وہ چیز جسے پیروں کو چھپایا جائے اس کا حکم موزے کا آتا ہے، تو ان کو پاک ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان میں گندگی پہننے لگی ہو اور آپ نے پہن لیا ہو، کہیں پیشاب کا قطرہ لگا ہو پہن لیا ہو مثال کے طور پر، ایسا نہیں، بلکہ ان کو بھی پاک ہونا چاہیے۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو پیروں سے نکال کے رکھ دیا، تو صحابہ کرام بھی پہنے تھے، وہ بھی نکال دیے، اور عام طور سے صحرا میں ہوتا تھا، پیدل چلتے ہوئے جوتا پہن کے ہی نماز پڑھتے تھے، اور جوتا پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی شریعت میں قباحت نہیں، بلکہ اس کا حکم آیا کہ ایسا پڑھو۔ تو جب نکال دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی تکلیف دہ گندگی لگی ہوئی ہے کوئی چیز، تو آپ نکال دیجئے، تو آپ نے نکال دیا۔ اس سے یہ حکم ملتا ہے کہ جو چیز پہنی جاتی، چاہے جوتا ہو یا موزہ ہو یا آپ کا کپڑا ہی ہو کوئی بھی اوپر جسم پہ، اگر وہ نجس ہے تو اس کو نکال کر ہی نماز پڑھی جا سکتے، دوسرا پہنیے اس کی جگہ پر، یا اس کو پاک صاف کر لیجئے۔ موزہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے جس وقت آپ نے پہنا اس کو، اور باقی پہ حالت میں باقی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مسح صرف اس پوزیشن میں ہوتا ہے جب آپ کو حدث اصغر ہو، چھوٹی ناپاکی ہو، جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو مسح اس میں ہے، لیکن اگر آپ کو جنابت ہو گئی ہے، آپ کو احتلام ہو گیا ہے، یا اس قسم کی وہ کام ہو گیا جس سے آپ کو نہانا ضروری ہے شرعی طور پر، تو پھر موزے کا وہاں پھر وہ مسح کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو نکالیں گے، آپ نہا لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی دوسری ابتدا ہوگی۔ لیکن یہ سوچیں کہ نہیں، ہم مثال کے طور پر نہانے کی پوزیشن میں نہیں، یا ایسے جسم تھوڑا سا دھل لیں گے، نہیں، وہ اس وقت اس کو بھی نکال کے سرنو طہارت حاصل کر کے پہننے کی ضرورت ہے۔ اس میں حدیث ہے صفوان ابن عسال ایک صحابی، ان کی ایک حدیث آئی ہوئی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، اذا کن سفرا، جب ہم سفر میں ہوں، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ اپنے موزوں کو ہم 3 دن اور 3 رات تک نہ نکالیں، الا من جنابت، سوائے اس کے کہ حالت جنابت میں ہو جائیں، ولیکن من غائط و بول و نوم، لیکن جب پیخانہ پیشاب کریں یا اس طرح سے سو جائیں تو اس وقت وہ حکم باقی رہتا ہے، موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنا وقت محدد ہے یعنی مسح کا، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 راتیں، اتنی ہی مدت کے اندر جائز ہے، اس کے بعد میں جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے شروعات کی جو بات بتائی تھی، کب سے شروعات ہوتی ہے مسح کی، تو وہ ہم آپ بتا چکے ہیں، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ تقریباً آپ موزے کے مسائل کو، مسح کے مسائل کو بہت ساری تفصیل سے سمجھ چکے ہوں گے، تو ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، مزید تفصیل میں اور نہیں جانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے نہ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اور مزید کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس میں تھوڑی موڑی اور بھی چیزیں بیان کی جا سکتی تھیں۔ تو آئیے اتنے جواب کے ساتھ ہم اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں، امید کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں گے، اور آپ کے سوال ہوں گے ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا تعاون ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کو اپنی عافیت میں رکھے اور صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔